اب جب کہ ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ وصال ہے اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، تو اب اس اختلاف میں کیا حکمت کار فرما ہے کہ اس بات میں اتنا اختلاف ہے کہ محدثین میں اختلاف ہے اور کوئی چیز صحیح سند کے ساتھ نہیں پہنچی ہے، تو اس میں اتنا اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ تو یہ بات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں آنے والے تمام کے تمام جو واقعات ہیں اور قیامت میں آنے والے جو فتنے ہیں، تمام کے تمام فتنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے معاملات کا بتلایا، جہنم کے معاملات کا بتلایا، غرضے کی کافی ساری ایسی غیب کی باتیں تھیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور امت کو اس کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ جو اور چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے بتلائی تھیں کہ جن سے امت کا عمل وابستہ ہے یا کوئی پریکٹیکل چیز امت کی وابستہ ہے اس کے ساتھ، تو امت نے اس کو محفوظ کیا اور وہ نقل در نقل ہوتی چلی آئی اور اس میں کسی کا اختلاف نہ رہا۔ اب جہاں تک آپ دیکھیں کہ عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، اب دنیا کے چپے چپے میں اگر آپ چلے جائیں، دنیا کا چپا چپا چھان ماریں، تو دنیا کے کونے کونے میں جو بچہ ہے اسے بھی پتہ ہے کہ یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے اور 10 ذو الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے تاریخ میں، بلکہ مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ کون سی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے اور کون سی تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کا تعلق ہے تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز کے ساتھ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے، اس کے ساتھ امت کا کوئی عمل وابستہ نہیں تھا کہ جو پریکٹیکل چیز ہو، کہ جس کی تعلیم فرمائی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے اس کو پریکٹیکل جانا ہو یا اس کو ایسے چیز سمجھی ہو کہ جس کی دین میں کوئی اہمیت ہو۔ دین میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہم تک پہنچی ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات دونوں کی دین میں پریکٹیکلی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو محفوظ نہ کیا گیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کار فرما تھی، اور اگر اس کے ساتھ کوئی عملی چیز وابستہ ہوتی یا پریکٹیکل کوئی عمل وابستہ ہوتا تب تو اسے محفوظ کیا جاتا اور اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا۔ تو اس میں حکمت یہی کار فرما ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ولادت کی تاریخ میں یعنی اس کے ساتھ کوئی عمل وابستہ نہیں ہے کہ جو انسان کی عملی زندگی سے ہو، جو روزمرہ زندگی سے ہو، جس کا دین سے کوئی تعلق ہو، تو اس وجہ سے اس میں انسان کو زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے۔ عید اس وقت منانی چاہیے جو چیز صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو۔ اگر کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہے تو اس کو عید آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو پھر عید میلاد النبی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جو مسلمانوں کی جو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، وہ تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے اس پر۔ تو غرض ہے کہ اس چیز میں انسان کو غلو نہیں کرنا چاہیے اور انسان کو نرم انداز میں اس چیز کو قبول کرنا چاہیے جو صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی۔